امریکہ کے صدارتی انتخابات، پولنگ کا آغاز، انتخابی ماحول کیسا ہے اور کن ریاستوں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی عوام آج آئندہ 4 برسوں کے لیے نیا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں صبح سے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور کل تک قبل از وقت ووٹنگ کے ذریعے تقریباً 8 کروڑ ووٹ ڈالے جا چکے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کے اہل امریکیوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکی ہے۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتا، بلکہ الیکٹورل کالج کے مندوبین کرتے ہیں، جو کانگریس میں ریاستوں کی نشستوں کے تناسب سے مقرر ہوتے ہیں۔ 2 ریاستوں کو چھوڑ کر تمام ریاستوں میں عوام کے ووٹس کی اکثریت حاصل کرنے والے امیدوار کو اس ریاست کے تمام الیکٹورل کالج ووٹس ملتے ہیں، اور جس امیدوار کو زیادہ الیکٹورل ووٹس ملتے ہیں وہی امریکہ کا صدر بنتا ہے۔ عوام کے ووٹ یا پاپولر ووٹ کسی امیدوار کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ 50 میں سے زیادہ تر امریکی ریاستوں میں چونکہ روایتی طور پر ڈیموکریٹک یا ریپبلکن امیدوار ہی کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نتیجے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں سے کون سا امیدوار کامیاب ہوگا، لیکن ان میں سے کئی ایسی ریاستیں ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ان میں دیکھیں جہاں پہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن ہمیشہ کامیاب ہوتے آئے ہیں، تو وہاں اگر نتیجہ چینج ہوتا ہے تو وہ ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ انتخابی نتیجے کا انحصار امریکہ کی 7 سوئنگ سٹیٹس کے نتائج پر بھی ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان صدارتی انتخابات کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے اور دونوں امیدواروں کے ہیڈ کوارٹرز اور 7 میں سے 2 اہم سوئنگ سٹیٹس میں کیا ماحول ہے، اس پر اپنی ٹیم سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں امریکی دارالحکومت سے جڑی ریاست ورجینیا، جہاں اسد حسن ایک پولنگ بوتھ پر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ اسد، ابھی صبح کا وقت ہے، کیا ماحول ہے؟ ٹرن آؤٹ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت شکریہ اسد۔ میں پرنس ولیم کاؤنٹی میں ہوں۔ ورجینیا کی یہ ریاست ہے اور اس کے ڈسٹرکٹ 7 میں یہاں پہ ایک پولنگ بوتھ پہ جو کہ ایک چرچ میں بنایا گیا ہے، ماحول پلیزنٹ لگ رہا ہے اپیرنٹلی، کیونکہ لوگ بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ارلی آور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی گیپ ہے، اکا دکا لوگ جو ہیں، بعض اوقات وہ پوری فیملیز جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پہ کلیپنگ بھی ہوئی ہے 2-3 مرتبہ، کیونکہ شاید فرسٹ ٹائم ووٹر اس نے آ کے بتایا ہوگا۔ باہر جو پولنگ ایجنٹس کھڑے ہیں ان کے، ریپبلکن پارٹی کے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی، جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کرنے آتا ہوں، تو دونوں طرف سے تالیاں بجا کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول ہے۔ بڑی تعداد میں ووٹ پہلے ہی کاسٹ ہو چکے ہیں، آف کورس پرنس ولیم کاؤنٹی کے اندر بھی، ورجینیا کے اندر بھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شام جب 7 بجے یہ پولنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوں گے۔ ورجینیا جنرلی آپ جانتے ہیں کہ یہ بلو اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ پچھلی مرتبہ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، اور لیکن آف کورس ریپبلکن وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ میکسیمم وہ ووٹ یہاں پہ اور میکسیمم حمایت یہاں پہ حاصل کر سکیں۔ ابھی تک آپ نے جو انوائرمنٹ کا پوچھا وہ اچھا انگیجنگ لگتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے اور ہم اپنے سامعین کو بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن ڈے پہ یہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی، 2 آورز کی چھٹی ہے۔ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، زیادہ تر ارلی آورز میں ہی کاسٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آفس چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آفس جاتے ہیں اور 2 گھنٹے کی چھٹی وہ اپنی چھٹی کے اوقات کے دوران لیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کے قریب پولنگ بوتھ پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ یہ ہے، موسم اچھا ہے، موسم اچھا ہے۔ اور آپ نے ووٹ کاسٹ کیا یا نہیں؟ آپ بھی آئی تھنک ورجینیا کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ بھی ووٹ کاسٹ کیجئے جا کے، ورنہ دوبارہ سے 2 گھنٹے کی بریک دینی پڑے گی آپ کو۔ آف کورس مجھے نہیں ملے گی، میں اسی پولنگ بوتھ پہ اب آپ سے بات کرنے کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا۔ بہت شکریہ اسد، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں۔ چلتے ہیں فلوریڈا۔ ارم عباسی ریاست فلوریڈا میں ہیں اور ریپبلکن صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ارم، فلوریڈا میں کیا صورتحال ہے؟ کتنے ارلی ووٹ کاسٹ ہو چکی ہے اور کتنی اہمیت ہے فلوریڈا کی ان انتخابات میں؟ جی ضرور اسد، پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہ پام بیچ کاؤنٹی کنونشن سینٹر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنا آج کا دن، آج کی شام گزارنے والے ہیں۔ یہیں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ الیکشن واچ پارٹی وہ یہاں پر کریں گے، اور متوقع ہے کہ شام کو وہ یہاں پر پہنچیں گے بھی اور بات بھی کریں گے۔ جہاں تک بات ہے ارلی ووٹنگ کی، تو فلوریڈا ایک بڑی ریاست ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اب تک فلوریڈا کے الیکشن ڈویژن کے مطابق جو ہے وہ 8 ملین ووٹرز یا تو میل کر چکے ہیں اپنے ووٹ، یا پھر ارلی ووٹنگ کر چکے ہیں۔ ٹوٹل یہاں پر جو ہیں وہ 14 ملین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ اور جہاں تک اس ریاست کی اہمیت کی بات ہے تو 90s ارلی 2000 تک اس کو ایک بیٹل گراؤنڈ فیلڈ کہا جاتا تھا، ایک سوئنگ
स्टेट कहा जाता था, यानी यहाँ पर कांटे का मुकाबला होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी का जो मैसेज है वो यहाँ पर हावी नज़र आता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ओबामा की बात करें, जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दोनों मरतबा यहाँ से बरतरी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है डेमोक्रेट्स को मौका नहीं मिला, और रिपब्लिकन जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो यहाँ से जीत चुके हैं और वो रहते भी यहीं पर इसी रियासत में हैं। तो इस रियासत में यहाँ पर इसकी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि यहाँ पर आने वाले नए रिहायशी हैं जो दूसरी रियासतों से यहाँ पर आके बसे। इलेक्शन डिवीजन और यहाँ के जो सेंसस बोर्ड है उसके मुताबिक मार्च 2020 के बाद से कोई 4 लाख मजीद रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो फ्लोरिडा आए, और उन्हीं अदाद शुमार के मुताबिक उनमें से ज़्यादा जो रजिस्टर होने वाले हैं वो रिपब्लिकन्स थे। और जो अर्ली वोटिंग की आपने बात की, उसकी भी अगर बात करूँ तो इलेक्शन डिवीज़न का कहना है कि अब तक जो अर्ली वोटिंग जिन्होंने की है उसमें बज़ाहिर रिपब्लिकन्स जो हैं वोट ज़्यादा हैं। इरम, क्विकली अगर सिक्योरिटी पे कुछ बता सकें, रिपब्लिकन उम्मीदवार पे 2 हमले हुए इस इंतखाबी कैंपेन में, क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है वहाँ पे? बिल्कुल, असल में कल ही यहाँ पर पहुंची, और जब हम यहाँ पर आए तो कल ही से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो तेज़ी से किए जा रहे थे। यहाँ पर वो फेंसेस हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थे, तो इस पूरे काफ़ी बड़ा सेंटर है, इस पूरे सेंटर को जो है फेंसेस से घेरा गया है। साथ ही साथ रोड जो इसके इर्द गिर्द ब्लॉक की गई है। जब मैं टैक्सी लेकर आ भी रही थी तो ड्राइवर भी यही शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर आना जो है मुश्किल हुआ जा रहा है। पुलिस ने तमाम अपनी जो वेबसाइट्स हैं अपने शहरियों को कहा है कि यहाँ पर आना, इस जगह पर आ जाना वोटिंग के दिन अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वोटिंग के अलावा अगर आप यहाँ पर ना आएँ तो बेहतर है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त है, पुलिस तैनात है, फायर फाइटर्स को भी बुलाया गया है, और इस सेंटर के करीब तक हम शहरियों के लिए जाना जो है वो मुश्किल है। इरम, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। स्टे ट्यून। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आज के सदारती इंतखाबात में 7 स्विंग स्टेट्स या ऐसी रियासतें जो किसी भी उम्मीदवार के हक में जा सकती हैं और किसी को वाज़ेह बरतरी यहाँ पे हासिल नहीं है, उनका किरदार और अहमियत जो है उस पर बात करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के दीपक दोभाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। दीपक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दीजिएगा इन इंतखाबात का, क्या इंतखाबी नक्शा बनता नज़र आता है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के लिए सबसे अहम रियासतें कौन सी हैं जहाँ से जीतना उनके लिए ज़रूरी होगा उनकी फाइनल जीत के लिए? जी असद, आपने सही कहा कि जो सारी तवज्जो है वो स्विंग स्टेट्स पर है, और ये स्विंग स्टेट हैं क्या, क्यों इन पर तवज्जो है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये वॉइस ऑफ अमेरिका का मैप है। जैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू होंगे धीरे धीरे ये कोई स्टेट्स में ब्लू हो जाएगा, कोई इसमें रेड हो जाएगा। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी ट्रंप वहां से जीते, और जो ब्लू है वो डेमोक्रेट्स का कलर है, यानी कमला हैरिस वहां से जीती। लेकिन हम लोग वापस आते हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स पे और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स पर। उसमें एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये कि कुछ रियासतें, वैसे इससे पहले अगर आप किसी भी साल जाएं आप देखेंगे कुछ रेड स्टेट्स हैं, कुछ ब्लू स्टेट्स हैं किसी भी साल में। कुछ स्टेट्स इसमें से ऐसी हैं जो कि हर वक्त डेमोक्रेट्स के लिए वोट करती आई है काफी सालों से, इसीलिए माना जा रहा है कि वो इस बार भी डेमोक्रेट्स को जाएंगी। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स के पास जाती रही हैं, जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, तो इस बार भी लग रहा है कि वो उन्हीं के पास जाएगी। अब ये जो स्टेट्स, अगर हम इन सब स्टेट्स को काउंट करें और ये छोटी बड़ी रियासतों को सबको मिलाएं, इनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिलाएं, तो कमला हैरिस को करीब 226 मिलने की पूरी उम्मीद है। इसी तरीके से ट्रंप को 219 मिलने की पूरी उम्मीद है। अब इसके बाद 226 से 270 कैसे पहुंचा जाए और 219 से 270 कैसे पहुंचा जाए, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा उन 7 स्विंग स्टेट्स पर। स्विंग स्टेट्स वो हैं इस बार ये 7: मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, जॉर्जिया। ये स्विंग स्टेट क्यों हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनको स्विंग स्टेट इसलिए कहा जाता है कि आप पेंसिल्वेनिया को देख, जो ये पेंसिल्वेनिया इस वक्त आपको ब्लू नजर आ रहा है, और हम हैं कौन से साल में, 2000। हम चलते हैं 2012 में, पेंसिल्वेनिया ब्लू है। 2012 में इसको बराक ओबामा ने जीता था। अब आप देखिए 2016 में ये ट्रंप जीत, ये रेड हो गई। 2020 में वापस पेंसिल्वेनिया को बाइडेन ने जीत लिया। इसीलिए, और अब
اس بار اب کانٹے تو کا سارا مقابلہ گرے ہے۔ نظر آ رہا ہے، جب تک ہم کل تک ہی شاید اس پہ دیپک ہمیں کچھ نظر آئے گا، یہ جو فل ہوگا میپ. ناظرین آپ وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ یہ آپ کو پورا میپ ملے گا جو دیپک ہمیں بتا رہے تھے ابھی، اور اس میں آپ کو ہر اسٹیٹ کے اکارڈنگلی جو الیکٹرل ووٹس اور اس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل سکتے ہیں. بہت شکریہ دیپک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین چلتے ہیں اس وقت مشیگن بہت اہم ہے، سوئنگ اسٹیٹ بھی ہے، مسلمانوں کا ووٹ بڑا اہم ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق امریکہ میں ووٹ ڈالنے کے اہل مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25 لاکھ، اور مشیگن کو مسلمانوں کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ مسلم ووٹس ہیں. فائزہ بخاری سے بات کرتے ہیں. فائزہ، کیا سینٹیمنٹ ہے وہاں، کیا صورتحال ہے مشیگن میں، خاص طور پہ عرب نژاد ووٹر جو ہے وہ کس طرح سے الیکشن کا دن جو ہے وہ گزارنے کا پلان کر رہے ہیں اور ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں کیا؟ جی اسد، یہاں پر ابھی پولنگ کھلی ہے اور یہاں پہ جو پولنگ کا ٹائم 7 سے 8 بجے تک ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہ سرکاری چھٹی نہیں ہوتی ہے اور اکثر لوگ کام کرتے ہیں، تو جو شام ہوگی اس میں جو ہے زیادہ لوگ آنے لگیں گے. میرے پیچھے آپ کو ایک پولنگ اسٹیشن میں لوگ نظر بھی آ رہے ہیں، آنا شروع ہو گئے ہیں. مشیگن کے جہاں تک آپ نے بات کی، بالکل صحیح بات ہے، عرب مسلمس کا گڑھ اسے سمجھا جاتا ہے. کل جب میں یہاں لینڈ کی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے، یہاں پہ لوکل لوگوں سے بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے کیا اہم ایشوز ہیں اس الیکشن میں، تو اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ غزہ میں جا کے جو اسرائیل حماس جنگ ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. میں ڈیئربورن میں اس وقت موجود ہوں، جو کہ امریکہ کا پہلا جو مسلم اکثریتی شہر ہے. پچھلے سال یہ بنا تھا. یہاں کی 1,10,000 کی آبادی میں تقریباً 55% مسلمس ہیں، اور یہاں کے میئر بھی مسلم ہے، حمود عبداللہ. انہوں نے، حالانکہ وہ میئر ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کاملا ہیرس کو انڈورس نہیں کیا. انہوں نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن کل انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ تمام ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ ضرور باہر آئیں، ضرور ووٹ دیں، اور گھر بیٹھ کے جو ہے اسے ضائع مت کریں. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، 15 الیکٹرل کالج ووٹس ہیں. اور یہاں کی جو اس اسٹیٹ کی سیکریٹری ہیں، انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ کل دوپہر تک، یعنی کہ بدھ کی دوپہر تک موسٹ آف جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پر ایک لا جو ہے اس کے تحت جو ارلی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں میل کے ذریعے بھی لوگ ووٹس ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ارلی ووٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ جوش و خروش لوگوں کا نظر آتا ہے. ان کی پروسیسنگ آپ شروع کر سکتے ہیں الیکشن ڈے سے پہلے، لیکن ایکچوئل کاؤنٹنگ اب جب کہ الیکشن جب کھلتے ہیں، پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر پچھلے الیکشنز کی نسبت جلدی جو ہیں وہ نتائج کے آنے کا امکان ہے. جی اسد، بہت شکریہ فائزہ. آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، جانیں گے مشیگن میں کیا صورتحال ہے، لیکن ارلی ووٹنگ اور اس کے بعد اب جو ووٹنگ کا آغاز ہوا ہے اس پہ آپ نے ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے. ایک اور انتہائی کانٹے دار مقابلے والی ریاست پینسلوینیا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے ووٹنگ کے آغاز پر؟ وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں. عزیز، کیا اعداد و شمار ہیں اس ریاست میں ووٹنگ کے؟ ارلی ووٹ کتنے کاسٹ ہو چکے ہیں، اور آج کیا سمجھتے ہیں ماہرین، ووٹرز نکلیں گے کیا ووٹ ڈالنے؟ جی، اصل جو فیلاڈیلفیا کا شہر ہے اس کو 66 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر وارڈ جو ہے اس کو مزید ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے. اور اس میں کچھ وارڈز ایسے ہیں جو کہ سمپل وارڈز ہیں جن میں 11 ڈویژنز ہیں، اور کچھ وارڈ کمپلیکس وارڈز ہیں جس میں اپ ٹو 51 ڈویژنز ہیں. تو اس وقت جو ہے میں موجود ہوں وارڈ نمبر 66 کی ڈف 39 میں، اور میرے پیچھے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ایک مسجد ہے جسے MYCP کہا جاتا ہے، مسلم یوتھ سینٹر فار فیلاڈیلفیا، اور اس کو ایک ووٹنگ لوکیشن میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے. ابھی یہاں پہ ووٹنگ کا آغاز ہوا ہے، اور دروازہ کھلنے سے پہلے ہی 100 لوگوں کی لائن جو تھی، تقریباً 100 لوگوں کی لائن جن کو کہ انہوں نے ابھی فارغ کیا ہے. سنس اٹس جسٹ دا اسٹارٹ آف دا ڈے، تو یہ جو ہے جیسے جیسے معاملہ آگے جائے گا ایکسپیکٹ یہ کیا جائے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 1.8 ملین ووٹرز وہ ہیں جو میل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ آلریڈی کاسٹ کر چکے ہیں، لیکن یہ وہ ووٹس ہیں، ان میں کئی ہزار ووٹ کو آلریڈی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کویسچنیبل ہے. اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو الیکشن آفیشلز ہیں ان کے اوپر ایک لاسٹ منٹ پریشر ہے کہ وہ ان ووٹس کو اوتھینٹیکیٹ کریں. تو عزیز، کیا یہ جو آپ نے ووٹنگ کا بتایا کہ جو چیلنج ہوئے ہیں ووٹس، اس کے بعد کیا نتیجے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ کیا امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے نتیجے میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک لیگل پروسیس ہے.
पेंसिल्वेनिया रियासत के अंदर कोई भी जो है वो वोट को चैलेंज कर सकता है, तो उसके बाद एक लीगल प्रोसेस है जो इनिशिएट होगी और उसकी वजह से ये वोट जो है काउंटिंग डिले हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़, आप हमें पेंसिल्वेनिया से अपडेट कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया भी नाज़रीन एक अहम रियासत है और सबसे बढ़ के पेंसिल्वेनिया को मस्ट विन के तौर पे जाना जाता है कि ये जो जीतना किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसको वाइट हाउस पहुंचना है तो। कितना गैर मामूली है ये सदारती इंतखाब, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर रऊफ़ आरिफ ने, जो टॉसन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। उनसे बात करते हैं। रऊफ़, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत से तारीखी इंतखाबात अमेरिका देख चुका है, इस इंतखाब में क्या ऐसा मुख्तलिफ है कि इसको बहुत गैर मामूली, बहुत तारीखी कहा जा रहा है? देखें, कई लिहाज से असद, पहले तो देखें आप रियासत में अमेरिका की रियासत में 50 स्टेट्स का इंतखाब होता था और स्विंग स्टेट्स बहुत ज़्यादा इतनी अहम नहीं होती थी या इतनी ज़्यादा स्विंग स्टेट्स नहीं थी। इस दफ़ा 7 स्विंग स्टेट्स हैं और उन 7 में भी 7 में भी आप देखें तो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया बहुत अहम हो गई। एक तो ये वजह, दूसरा ये है कि पोलराइज्ड बहुत है सोसाइटी इस दफ़ा। एक तरफ फॉर्मर सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ कामला हारिस जो कि ना सिर्फ खातून कैंडिडेट हैं बल्कि उनके अगर इमिग्रेशन के वो देखें तो उनके पेरेंट्स 2 मुख्तलिफ मुल्कों से, इंडिया से और दूसरे जमैका से उनके वो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। ये 2 चीज़ें। तीसरी ये है कि जेन ज़ी जो 41 मिलियन जेन ज़ी है वो भी इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वोटर ही बाहर नहीं आ रहा बल्कि जेन ज़ी जिसके बारे में अभी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि वो उनका इंक्लाइन किस तरफ है, और वो पहली जनरेशन है असद जो डिजिटल नेटिव्स के नाम से जाने जाते हैं, जो पहली दफ़ा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्रो हुए हैं और इस वोटिंग प्रोसेस में आए हैं, जो ट्रेडिशनल है अभी तक। लेकिन ये जो 41 मिलियन वोट का बता रहे हैं रऊफ़, क्या इस पे डेटा की कमी है इसलिए प्रेडिक्टेबल नहीं है ये? इस पे जो डेटा साइंटिस्ट हैं क्या कहते हैं? कुछ कोई आदाद शुमार नहीं है, कोई स्टैट्स सोशल मीडिया के उनके यूजेज से नहीं बनते नज़र आते? वंडरफुल सवाल है आपका। देखिए, डेटा की तो कोई कमी नहीं, 41 मिलियन है उनका सारा कुछ, लेकिन उनके रुझानात को स्टडी नहीं किया गया। दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बारे में बहुत कमी छोड़ी, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स ने भी, कि उनके क्या रुझानात हैं, वो किस तरफ इंक्लाइन करते हैं। डिजिटल नेटिव सिर्फ ये नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्रो हुए, असल बात ये है असद कि वो अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न समझते हैं। वो ग्लोबल मामलात को, दुनियावी मामलात को, इश्यूज़ को वो अपने इश्यूज़ समझते हैं। उनका जो वर्शन है कि वो किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को, एबॉर्शन को, हेल्थ केयर को, सोशल जस्टिस को, इन मामलात को तो आप समझते हैं नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी? जी एग्जैक्टली। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी मैटर करेगी उसमें मैटर करेगी डेफिनेटली। तो अर्ली वोटिंग रऊफ़ हमने जिस तरह से देखी इस बार बहुत बड़ी तादाद में अर्ली वोट इस दफ़ा भी कास्ट हुए। दो कि पिछले वाले इलेक्शंस में जो कि कोविड के टाइम पे थे उसमें इससे ज़्यादा वोट्स थे, लेकिन इस बार भी एक बड़ी तादाद हमने अर्ली वोट्स की देखी है। कितना आप समझते हैं कि इम्पैक्ट आएगा अर्ली वोटिंग के बाद? ट्रेंड्स क्लियर हो सकते हैं आज हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकेंगे शाम तक? मेरा ख्याल है कि अर्ली वोटिंग से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये डिपेंड ये करेगा कि इन 7 स्विंग स्टेट्स में अर्ली वोटिंग के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक स्टीयर अवे करेंगे। अब जैसे ऐसा एक बात है कि जैसे हम कहते हैं मुसलमान वोट या पाकिस्तानी वोट की भी बहुत ज़्यादा बात हुई आपके प्रोग्राम के वाले से कहूँ तो आप देखें कि लेस देन 1 मिलियन है, कोई 6.5 लाख कहता है, कोई इससे भी कम कहता है, कोई 7 लाख के करीब कहता है, और उसमें भी 4 लाख तो सिर्फ टेक्सास में है। ठीक, तो अगर अर्ली वोटिंग में भी अगर फ़र्ज़ करें टेक्सास की या दूसरी जगहों की वोटिंग हो तो वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया के, मिशिगन के, एरिज़ोना के इन वोटों को अगर हम देखना शुरू करें, आप ये देखें स्विंग स्टेट्स में 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 93, तो यही, और तो 270 एक भी किसी भी विनिंग कैंडिडेट को चाहिए। लेकिन दोनों 219 पे बैठे हैं। अभी दीपक थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम में बता रहे थे कि एक के जो है 219 वोट जो है वो तकरीबन कंफर्म हम कह सकते हैं, और दूसरी साइड पे भी तकरीबन जो है वो इसी तरह के 51 का डिफरेंस एक साइड पे है और 44 वोट्स का एक साइड पे डिफरेंस है, तो 93 वोट्स जो हैं वो अहम होंगे उनके लिए। तो अर्ली वोट्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे, इस दफ़ा टर्न आउट क्या लगता है आपको? बेहतर होगा 2020 से? 2020 में तकरीबन 16 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। मुझे लगता है इस दफ़ा बेहतर होगा। जो 25 करोड़ जब वोटर्स या अहल वोटर्स की हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कितना डिफरेंस आएगा? ये तो अब प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हाइप बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ पार्टियों की हाइप बहुत ज़्यादा है। एक तरफ पार्टी जो है डोनाल्ड
ٹرمپ ہیں وہ اپنے تجربے کی بیس پہ اور اپنے سابق وہ سارے ایشوز کی بیس پہ ان کو لے کر وہ کافی زیادہ اس کو ایشوز کو وہ کر رہے ہیں ہائی لائٹ. دوسری طرف کاملا ہارس کی جو پارٹی ہے وہ بھی بڑی آپ دیکھیں انہوں نے ڈیموکریٹک اس کو چینج کر دیا ڈائنامک کو. جب بائیڈن کے اور ٹرمپ کے درمیان جو سپیچ تھی اس وقت سے اور اب تک ڈیموکریٹک پارٹی دوبارہ سے بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سٹیکس بڑے ہائی ہیں اور جتنی زیادہ پولرائزیشن ہوتی ہے اسد سوسائٹی میں اتنا زیادہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ دیٹ بیکمز مور ایکسائٹنگ کائنڈ آف. تو دونوں امیدواروں نے کچھ اہم ایشوز پہ توجہ دی اس دفعہ. آپ کے خیال میں کون بہتر اپنا کیس رکھ سکا ووٹرز کے سامنے ان ایشوز پہ جن پہ وہ فوکس کر رہے تھے؟ دیکھیں اگر اس طرح سے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اکانومی کو اور انفلیشن کو مائیگریشن کو امیگریشن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور بڑا اسٹرانگلی ہائی لائٹ کیا. دوسری طرف کاملا ہارس ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھری جو ایک ورشن چاہ رہی ہیں جس میں اکانومی پاپولر اکانومی یا انہوں نے جو اپرچونٹی اکانومی دیٹس دی ورڈ آئی وانٹیڈ ٹو یوز اس کے اوپر انہوں نے توجہ دینا شروع کی. تو اگر میں کہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت انہوں نے اپنا جو بھی ان کے نظریات ہیں ان کو بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ پروموٹ کیا ہے. کاملا ہارس کو دیکھیں ہم ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ انہیں کیمپین میں بہت دیر سے آنے کا موقع ملا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ تیاری اتنی نہ ہو جتنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع ملا اپنی تیاری کرنے کا, لیکن اس کے باوجود کاملا ہارس بھی ایک بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو لاسٹ پہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے بیشتر مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں سے ناراض ہیں. آپ کے خیال میں مسلم ووٹ جو ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے میشیگن کی اور ٹیکسس میں آپ نے کہا سب سے زیادہ جو اگر ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں مسلم ووٹ دو طرح سے امپیکٹ کرے گا. ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ یو ایس کی فارن پالیسی کی طرف آلریڈی کافی زیادہ یہ پریشر مسلم ووٹ ڈال چکا ہے. دوسری طرف مشیگن میں ایک واحد یہ مشیگن سٹیٹ ہے جس میں یہ ریالٹی ہے کہ مسلم ووٹ ایک سوئنگ سٹیٹ کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے. یہ ایک ریئل امپیکٹ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پینسلوینیا میں لٹینو ووٹ اور ایسٹ ایشین ووٹ, جیسے ہم چائنیز ووٹرز کی یہاں پہ بات نہیں کر رہے, لاٹینو ووٹرز کی بات نہیں کر رہے, اگر وہ مسلم ووٹ بینک کو بھی جوائن کرتے ہیں تو پینسلوینیا کا سوئنگ سٹیٹ بھی کسی نہ کسی حد تک افیکٹ کر سکتا ہے اس الیکشن میں. بلکہ 19 الیکٹورل ووٹس ہیں وہاں پہ جو بہت بڑا نمبر ہے. کافی اہم ووٹس ہیں. جو اس دفعہ کے سرویز ہوئے جائزے جو عام طور پہ آتے ہیں 2016 میں تو کافی 2016 کے بعد سے ان پہ ریلائنس تھوڑا سا یا اس طرح سے دیکھنا ہم نے کم کر دیا. اس بار کے جائزے کیا بتاتے ہیں؟ اس دفعہ کے سروے دیکھیں پولز تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں, نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے ہر چیز میں. ایون ہر سٹیٹ میں بھی جس میں بھی جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان میں بھی کوئی بھی پریڈکٹیبلٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ٹرن آؤٹ چینج ہو رہے ہیں. جیسے ٹیکسس ایک سٹیٹ ہے جو ان کا ہب ہے, جیسے بلو وال کا بھی پینسلوینیا کا بھی بلو وال ہوتا تھا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شگاف ڈالا. اسی طرح آپ دیکھیں ٹیکسس کے بارے میں پریڈکٹیبلٹی آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں ٹیکسس جو ہیں وہ سوئنگ سٹیٹ بنیں گے اور شاید اس سے بھی آگے چل جائیں. پارٹ آف دی ریزن کہ جیسے اس کی اکانومی بڑھ رہی ہے, امیگریشن کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو سٹیٹس کے ڈائنامک چینج ہوں گے. فیوچر کے الیکٹورل ووٹس ہمیں لگتا ہے کہ ان کے نمبرز بھی مختلف سٹیٹس کے اندر چینج ہوں گے, جیسے اس دفعہ فلوریڈا میں بھی چینج ہوئے یہ نمبر. تو پولز یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ امیگریشن ہے, جہاں سب سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے, اور یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی. اور فیوچر کے جو پولز ہیں وہ ریکمینڈ یہی کر رہے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیوں نے زیادہ انکلوسیو اپروچ نہیں اپنائی تو دونوں پارٹیوں کو اپنی غلطیوں سے لرن کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ رؤف, آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا اور ہمیں انتخابات پہ بات کر رہے تھے. ناظرین یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, باقی پلیٹ فارمز جو ہمارے ہیں ان پہ بھی یہ بات ہوتی رہے گی. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ایکس پہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.